السلام علیکم۔ پروگرام خبر اور تجزیہ میں خوش آمدید۔ میں ثنا کیوان، پروگرام میں میرے ساتھ مزمل سوروردی صاحب۔ مزمل صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، سب سے پہلے بات آج یوم تعلیم کے حوالے سے کر لیتے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم تعلیم منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے اوبویسلی، اور دنیا بھر میں تعلیم تک یکساں رسائی سب سے یقینی بنانا سب سے میٹر کرتا ہے اس ٹائم۔ اقوام متحدہ کے مطابق تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق ہے، لیکن پاکستان کی صورتحال بدقسمتی سے اس سے تھوڑی مختلف ہے، کیونکہ یہاں تعلیم کی جو صورتحال ہے وہ تسلی بخش بالکل بھی نہیں ہے۔ پاکستان میں شرح خواندگی تقریباً 59% ہے، جبکہ جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں یہ کم ہے، اور ملک میں اسکول جانے کی جو عمر کے قریب تقریباً 2 کروڑ بچے ہیں وہ تعلیم کی نعمت سے ہی محروم ہیں یا اسکول جاتے ہی نہیں ہیں۔ خصوصی طور پر جو گاؤں دیہات سے لوگ ہیں اور خواتین ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے پر بالکل توجہ نہیں دیتے ہیں، اور پاکستان اگر آج عالمی ڈیولپمنٹ انڈیکس میں پس درجے پر موجود ہے تو یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ اس کی وجہ تعلیم کے شعبے کو نظر انداز کرنا ہے، جس کو ہم باقاعدہ طور پر کرتے رہیں۔ مزمل صاحب، تعلیم کا دن ہے، یوم تعلیم پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو صورتحال ہے تعلیم کی آپ کے سامنے ہی ہے کہ شرح خواندگی کی شرح ہمارے سامنے۔ یقیناً ہمارے ہاں بچیوں کی تعلیم ایک مسئلہ ہے، اور بہت سے رورل اور ٹرائبل علاقوں میں ابھی بھی بچیوں کی تعلیم ایک مسئلہ ہے، اور پھر ہمارے ہاں جو اعلیٰ تعلیم ہے وہ اتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہے کہ مڈل کلاس کے بس میں ہی نہیں رہی۔ یہ درست ہے کہ گورنمنٹ کچھ اسکالرشپ دے رہی ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مڈل کلاس کے لیے اپنے بچوں کو یونیورسٹیوں میں پروفیشنل ڈگریز کرانا ناممکن ہو گیا۔ سیمیسٹر فیسز اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ایک عام آدمی جس کی لاکھ روپے بھی تنخواہ ہے نا، وہ بچوں کا سیمیسٹر کی فیس نہیں دے سکتا، کیونکہ سیمیسٹر 2 لاکھ روپے پہ پہنچ چکا ہے۔ اور ہمارے ہاں چونکہ اسٹوڈنٹ لون کا کوئی سسٹم نہیں ہے، اور ہمارے ہاں بچوں کی فیسیں آج بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہیں، چاہے وہ ماسٹرز کر لیں، پی ایچ ڈی کر لیں یا آنرس میں لے لیں، اس سب میں جو بچے کی فیس ہے وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور متوسط طبقے کے لیے، غریب طبقے کے لیے اپنے بچوں کو اس مہنگی اعلیٰ تعلیم دلانا عملاً ممکن نہیں رہا۔ ہماری پرائمری اسکول کے بھی بڑے مسائل ہیں، پھر ہمارے ہاں پرائیویٹائزیشن آف ایجوکیشن جو ہوئی ہے اس سے یہ ایک کاروبار بھی بن گیا ہے تعلیم، اور یونیورسٹیز اربوں روپے کما رہی ہیں، اور ان کے آپ بیلنس شیٹس دیکھیں تو اربوں روپے یونیورسٹیز کما رہی ہیں، ان کے سیمیسٹرز دیکھیں، میرٹوکریسی دیکھیں۔ تو جہاں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے مسائل ہیں وہاں پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے بھی فیسیں ایک مسئلہ ہے۔ تو اوورآل ہمارا تعلیم کا نظام جو ہے نا وہ بہت توجہ چاہتا ہے، اور ہمیں اسے مڈل کلاس کی رینج میں بھی لانا ہے۔ ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ یونیورسٹیوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ جب کہتے ہیں کہ یونیورسٹیوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے تو ہم فیسیں بڑھا دیتے ہیں۔ جب فیسیں بڑھا دیتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس ہے اس کی رینج سے باہر ہو گئی ہیں فیسیں۔ ہم یونیورسٹیوں کو تو پاؤں پہ کھڑا کر رہے ہیں، لیکن ہم جو غریب آدمی اور مڈل کلاس کو جو منہ ترنے گرا رہے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو یونیورسٹی میں داخل کرا کے چلان فارم دے کے ہارٹ اٹیک سے مر جاتا ہے۔ تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنے بچوں، یہاں تو کوئی اسٹوڈنٹ لون کا مربوط نظام لایا جائے، یہاں بڑی سمپل بات ہے کہ یہ فیسیں اس وقت عام آدمی کی۔ اور مزمل صاحب، دیہی علاقوں میں پرائیورٹی ہی نہیں ہے تعلیم۔ سیٹرلی جی، بچوں چائلڈ لیبر ہے جی، وہ بچوں کہتے سے ہیں کام پڑھائی لیا کریں، جاتا یہ ہے۔ کیا، یہ تو فضول ابھی بات بھی ہے۔ چائلڈ لیبر ہے، ہمیں سڑکوں پہ بچے بھیک مانگتے بھی نظر آتے ہیں، اور کئی دفعہ حکومت کی بے حسی نظر آتی ہے جب بچے سڑکوں پہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کہاں ہے جو سڑکوں پہ بچوں سے بھیک منگوا رہی ہے، کام کرا رہی ہے، ورک شاپوں میں، گھروں میں، ادھر میڈز جو ہمارے یہاں بچیاں ہیں، یہ کلچر ہے، یہ بہت افسوسناک کلچر ہے۔ وہ بچیاں جو گھروں میں کام کرتی ہیں وہ تو اسکول نہیں جاتی ہیں، وہ تو نہیں پڑھتی ہیں، وہ تو ایک چائلڈ لیبر کا سلسلہ ہے پاکستان میں، اور یہ چلتا آ رہا ہے نسل در نسل۔ اب بات مذاکرات کے حوالے سے بھی کر لیتے ہیں۔ ناظرین، مذاکرات کی صورتحال یہ ہے کہ جو پہلے دن سے ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ کچھ نہیں نکلے گا مذاکرات میں سے، ہوا یہی، بے نتیجہ ختم۔ اور بیرسٹر گوہر نے اس کا باقاعدہ طور پر اعلان بھی کیا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ چونکہ جوڈیشل کمیشن گورنمنٹ بنانے میں انٹرسٹڈ نہیں تھی، اسی لیے ہم نے مذاکرات ختم کر دیے۔ بیرسٹر گوہر اب پھر سے کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات کی بحالی ہو سکتی ہے اگر حکومت کمیشن کا اعلان کر دے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 31 جنوری کی ڈیڈ لائن پی ٹی آئی نے مقرر کی نا، حکومت کی ڈیڈ لائن تو نہیں تھی۔ آپ نے کہا جی 31 جنوری تک مذاکرات ہو، آپ نے پہلے 20 دن لگائے پی ٹی آئی نے چارٹر آف ڈیمانڈ دینے میں،
پھر اس کے بعد آپ نے کہا گورنمنٹ 7 دن میں جواب دے. آپ 20 دن لیں چارٹر آف ڈیمانڈ دینے میں, وہ 7 دن میں جواب دیں. چلیں جی, انہوں نے کہا جی ہم 7 ورکنگ ڈیز میں دے دیں گے. وہ 7 ورکنگ ڈیز بھی ابھی منگل کو پورے ہوں گے. 28 کو اجلاس بلایا گیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی مذاکرات ختم کرنے کی جلدی کیا ہے. جیسے مذاکرات شروع کرنے کی جلدی تھی ویسے مذاکرات ختم کرنے کی بھی جلدی ہے. اب لوگ اس میں یہ تھیوری لے رہے ہیں کہ جی ٹرمپ کے آنے کا انتظار کیا جا رہا تھا اور ٹرمپ کے آنے پر مذاکرات ختم کر کے اب حالات خراب کرنے کی طرف جانا ہے, لہذا مذاکرات ختم کر رہے ہیں. اس خوف سے ختم کر دیے گئے ہیں کہ کہیں مذاکرات کامیاب نہ ہو جائیں, کیونکہ یہ بھی سنا جا رہا تھا کہ گورنمنٹ ایک مڈ وے نکال رہی ہے 26 نومبر پہ کہ کمیشن کا معاملہ حل ہو جائے اور کچھ پی ٹی آئی کی بات مانی جائے, کچھ گورنمنٹ کی. یہ دیکھتے ہوئے کہ 28 کی میٹنگ میں کچھ بریک تھرو ہی نہ ہو جائے, اڈیالہ سے بالکل مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا. مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. آپ کو 31 آپ نے ڈیڈ لائن رکھی ہے, آپ 31 تک انتظار کرتے. لیکن جب دونوں سائٹس پہ مانا جا رہا ہے کہ کس نے نکلنا مذاکرات, ٹائم ویسٹ ہے. 31 جنوری ڈیڈ لائن رکھی نا, تو آپ 31 جنوری تک تو خاموش رہتے نا. پھر آپ 31 جنوری کو رات 12 بجے کہتے ہیں کہ جی 31 جنوری تک کچھ نہیں ہوا لہذا ہم ختم کرتے ہیں. آپ 22-23 جنوری کو کیوں ختم کر رہے ہیں؟ مطلب آپ نے خود ہی ڈیڈ لائن 31 جنوری رکھی, اور یہ ڈیڈ لائن کوئی حکومت نے تو نہیں رکھی, پی ٹی آئی نے رکھی. تو اب جب پی ٹی آئی نے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن رکھی تو پھر انہیں 31 جنوری سے جلدی کیا ہے؟ 20 جنوری کہتے ہیں حکومت چاہتی ہے ایک ہفتے میں بنا دیتے جوڈیشل کمیشن. آپ نے 20 دن لیے چارٹر آف ڈیمانڈ دینے میں, حکومت پر 10 دن زیادہ لے لے گی تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ گن پوائنٹ پہ جوڈیشل کمیشن بن رہا ہے. آپ میری بات سمجھیں, آپ نے اگلے حکومت کی بندوق اس کے سر پہ رکھی ہوئی ہے, 7 دن میں بناؤ گے نہیں تو تمہیں جان سے مار. نہیں, رانا صاحب کی سٹیٹمنٹس آ گئی نا پی ٹی آئی کے ساتھ کہ وہ نہیں بن سکتا. سٹیٹمنٹس تو پی ٹی آئی کی طرف سے بھی بہت آ رہی ہیں, سٹیٹمنٹس تو اڈیالہ سے بھی آ رہی ہیں. سٹیٹمنٹس پہ آپ نے مذاکرات ختم کرنی ہیں. آپ سول نافرمانی چلا رہے ہیں مذاکرات کے ساتھ. آج پھر بات کیا. اچھا, تو پھر کسی بیان کی روشنی میں تو مذاکرات نہیں ختم ہو سکتے. جب آپ نے کہا کہ سزا ہو گئی تو مذاکرات ختم نہیں کریں گے, تو بیان پہ ختم کر دیے کھا جا سکے. بات پی ٹی آئی کی جچتی نہیں ہے. میں آپ کو بڑی سمپل ایک بات بتاؤں, یہ پی ٹی آئی کی بات کوئی سمجھ نہیں آتی. مطلب یہی وہ پولیٹیکل امیچور بیہیویئر ہے جو ان کو باقی سیاسی جماعتوں سے دور رکھ کرتا ہے. اب دیکھیں انہیں دوبارہ شوق پڑ گیا اپوزیشن کا اتحاد بنانے کا. دوبارہ فضل الرحمان صاحب سے بات چیت کے لیے اسد کیسر صاحب بات کر رہے ہیں. جو 4 دن پہلے فضل الرحمان صاحب کی ایسی تیسی پھیری ہے گنڈا پور صاحب نے, آپ نے اپوزیشن کا اتحاد بنانا تھا تو وہ ایسی تیسی پھیری ہے. مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ گالی نکال لیں, اگلے آپ کے ملازم ہیں وہ پھر آپ کے ساتھ اتحاد میں شامل ہو جائیں. مولانا صاحب بھی تو پھر ڈیل دیتے ہیں. اچھا نہیں, مطلب مولانا نے کوئی عمران خان کو گالی تو نہیں نکالی, مولانا نے کوئی پی ٹی آئی کی شان میں کوئی گستاخی تو نہیں کی ہے. اچھا, جو گنڈا پور نے کیا ہے وہ ابھی مولانا نے وہ جواب تو نہیں دیا پی ٹی آئی کو, جو زبان گنڈا پور نے استعمال کی ہے وہ تو نہیں استعمال کی ہے مولانا نے جواب میں. وہ زبان کیوں استعمال؟ اگر آپ نے اپوزیشن کا اتحاد بنانا تھا, اور اب مجھے لگتا ہے کہ اسد کیسر صاحب کو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھوں ذلیل کرانے کے لیے بار بار بھیج دیا جاتا ہے. وہ جب جاتے ہوں گے مولانا ان کی بےزتی کرتے ہوں گے کہ یار آپ کی پارٹی کیا کرتی ہے, وہ کہتے ہوں گے بڑی غلطی ہو گئی جی, وہ جی گنڈا پور کسی کی نہیں مانتا جی, ہم کیا کریں جی, اور کیا کہتے ہوں گے. میرا مطلب آپ میری بات سمجھیں, اگر آپ نے اپوزیشن کا اتحاد بنانا ہے تو آپ اپوزیشن کی جماعتوں کو تو گالیاں نکالنی بند کر دیں. حکومت کو تو نکالتے رہیں, لیکن کم از کم آپ کے شر سے اپوزیشن کی جماعتیں تو محفوظ رہنی چاہیے نا. پچھلے دنوں حافظ نعیم الرحمان صاحب کے ساتھ جو کیا پی ٹی آئی نے, وہ اب جماعت اسلامی اپوزیشن کے ساتھ, انہوں نے اتنا کہہ دیا کہ غزہ کی مذمت کریں عمران خان. وہ ان کی ایسی تیسی پھیری ہے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے, وہ بیچارے میرا مطلب جماعت اسلامی کا سوشل میڈیا اس کے مقابلے میں کمزور تھا, ایسی تیسی پھیر دی کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کمپنی کے ایجنٹ ہیں, فوج کے ٹاؤٹ ہیں, وہ عمران خان سے غزہ پر مذمت کیوں مانگ رہے ہیں. برا مان گئے وہ اس پہ نہیں, انہوں نے اگر کہا مذمت تو آپ مذمت کا ٹویٹ کر دیں. خان صاحب نا, خان صاحب مذمت کا ٹویٹ کر دیں, کیوں نہیں کرتے خان صاحب کچھ مذمت 10 دفعہ کہیں جی میں روز کرنے کو تیار ہوں. مطلب انہوں نے آپ سے کیا مانگ لیا تھا جو آپ میرا مطلب ہے ان کے اوپر چڑھ گئے ہیں. آپ روز مذمت کا ٹویٹ کریں غزہ کا, اگر آپ کا اگر ایک مجھے نہیں لگتا ہے جماعت اسلامی ان کے ساتھ آئے گی. رہ دے کہ ٹانگا پارٹیوں کا اتحاد بنانا ہے پی ٹی آئی نے, وہ بھی بن جاتے. اور ٹانگا پارٹیوں میں اب نئی ٹانگا پارٹی انہیں شاید خاقان عباسی کی ملی ہے. ٹھیک ہے نا, آپ ایزی لے رہے ہیں. نہیں, اب دیکھیں ایک سیاسی جماعت بنی ہے, وہ اپنے بننے کے بعد آج تک ایک جلسہ نہیں کر سکی. اور کس نے بنائی ہے یہ نہ بھولیں. سر میرا مطلب ابھی اس غبارے میں ہوا نہیں ہے.
अभी वो गुब्बारा ठुस है, 1 सेकंड लगेगा, अभी वो सेकंड नहीं आया, लेकिन कहीं से तो आशीर्वाद है। अभी वो सेकंड नहीं आया। आप मेरी बात नहीं, अगर शायद खकान अब्बासी साहब की कोई सियासत है तो वो पीटीआई का मुतबादिल बनना चाहते हैं। वो पीटीआई की गोद में बैठ के तो पीटीआई का मुतबादिल नहीं बन सकते। फिर बड़ी सिंपल बात है, वो शाहिद खान अब्बासी साहब की पार्टी है जो इलेक्शन के टाइम पे बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि सारे आज़ाद उम्मीदवार इसी पार्टी में जाएंगे, ये बड़ी पार्टी बनने वाली है। इल्हाक होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए मुस्तफा नवाज खोखर साहब भी पीटीआई की तरफ जा रहे हैं, उमर यूब उनके घर गए हुए थे, उन्होंने भी शाहिद खकान को नहीं ज्वाइन किया ना। तो अब वो पार्टी रह गई है 2 बंदों की, मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खकान और एक सरदार मेहताब अब्बासी, 3 लोग, वरना उस पार्टी को किसी ने ज्वाइन किया, किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया। तो अगर उसके साथ कोई ताज बनाना है, या एक महमूद अचकजई साहब नजर आते हैं, तो मेरा ये ज़ाती तौर पे ख्याल है कि पीटीआई को देखें ना, आप गवर्नमेंट को तो रोज़ फायरिंग करते हैं, मान लिया गवर्नमेंट आपके निशाने पे, आप रोज़ गवर्नमेंट की फायरिंग करते हैं, फ़ौज आपके निशाने पे है, अडियाला के रोज़ ट्वीट फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं, फ़ौज के इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं, चले जी आपके निशाने पर हैं, ये अपोजिशन जमातें आपके निशाने पर क्यों हैं? पाकिस्तान में कोई है जिससे पीटीआई की सुर है? कोई है जो इन्हें ठीक लगता है? मेरा मतलब आप बता दें, मौलाना इनको ख़राब लगते हैं, जमात इस्लामी इनको बुरी लगती है, पीटीआई पीएपी। अब मज़ेदारी की बात है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने जेल से खत लिखा है कि जी पीपल्स पार्टी जो है ना वो जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के लिए पीटीआई के साथ आ जाए। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये जेल से एक रिपोर्टर को खत लिखा है। ये मशवरा लिया किया खान साहब से अपने तौर पे? मुझे नहीं लगता खान साहब को ये मशवरा कबूल होगा। ये मशवरा कबूल होता तो आप 8 फरवरी के बाद पीपल पार्टी बिलावल को वजीर आज़म बना देते। आज भी पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जेक्टिव का इजलास जारी है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंट्रल एग्जेक्टिव का इजलास है। वो हुकूमत से बहुत नाराज हैं, लेकिन उनके पास चॉइस नहीं है। यहाँ तो मेरा मतलब है अडियाला से ट्वीट किया जाए कि बिलावल हमारा वजीर आज़म है, तो फिर तो मेरा वाला गेम बदल जाएगी पाकिस्तान की सियासत की एकदम। बैठे बैठे। लेकिन अगर अडियाला से पीपल पार्टी से बात करने से इनकार है तो फिर पीपल्स पार्टी के पास इस सिस्टम के साथ चलने के अलावा क्या और कोई और ऑप्शन नहीं। हाँ, कोई ऑप्शन इत्तेहादी जबरदस्ती का ही सही, लेकिन इत्तेहादी इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि जी ये बड़ा अफसोस हुआ है बैरिस्टर गौहर के बयान पर, मुज़ाकरात यकतरफा तौर पर ख़त्म किए गए हैं, अब हम किससे बात करेंगे? अब हम वो 28 को इजलास बुलाएंगे, इन्होंने कहा है हम नहीं जाएंगे। हो सकता है तब तक वो ट्रैक 2 हो जाए, ये 28 को चले जाएं। लेकिन टेक्निकली जो पीटीआई का, मुझे लगता है अडियाला ने फैसला कर लिया है कि अब लड़ाई करनी है, अब सड़कें गर्म करनी है, अब ट्रंप आ गया है तो अब चूंकि देखें ना जी, कल कांग्रेस की हेयरिंग वहाँ बेशक 2-3 कांग्रेसमैन ही आए, और ये भी ठीक है कि अब तक जब से ट्रंप आया है तो सिर्फ 2 कांग्रेसमैन ने पीटीआई के हक में ट्वीट किया है। बाइडेन के दौर में 326 ने 300 से ज्यादा लोगों ने वोट डाला था, अब सिर्फ 2 ने ट्वीट किया है। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस वक्त जो है मुझे ये मुज़ाकरात भी नाकाम नजर आ रहे हैं। और मरवत साहब के हवाले से जल्दी से पेश इनको कर दें, मुझे समझ नहीं आ रहा। मरवत साहब का एक शॉर्ट चला दें, बड़ा मजेदार है। जी जी, मरवत साहब क्या कह रहे हैं, सुना दें। मैं सोच रहा हूँ इस तरीके से पीटीआई की क़यादत को भी सोचना चाहिए, क्योंकि जो सोशल मीडिया अपने आप को पीटीआई से वाबस्ता करार देता है वो अब अपने लीडरों के पीछे लग गई है। और ये पार्टी के अंदर इस तरह नहीं होता है कि जब मूड जी आ गया तो जनाब लोगों की पगड़ियाँ उतार दी। मैं ये सोच रहा हूँ, और आज मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के खिलाफ जिन्होंने कल झेली खबर चलाई और इस खबर को सोशल मीडिया ने भी सर्कुलेट किया, बतौर एहतजाज मैं 15 दिन के लिए बाइकाट करता हूँ, क्योंकि ये जो कल खबरें चल रही हैं और आज जो चलाई जा रही हैं, इस खबरों से मेरे इलाके के लोग जो हैं, मेरे कबीले के लोग जो हैं, फिर पश्तून कम्युनिटी जो है वो मुतनफ़र हो रही है कि क्यों इसके साथ इस तरह किया जा रहा है। ये वो खबर के जी वो इमरान खान ने उनसे मिलने से मना कर दिया। वो कहते हैं वो फेक न्यूज़ है। अब मुझे नहीं पता, आजकल फेक न्यूज़ की बहुत लड़ाई चल रही है। पीका एक्ट पास हो गया, लेकिन मरवत साहब के सितारे तो विदेश में जा रहे हैं। मरवत साहब अपने पीटीआई के सोशल मीडिया से ही नाराज हैं। वो कोई गवर्नमेंट के सोशल मीडिया से नहीं नाराज हैं, या कोई वो एस्टेब्लिशमेंट के सोशल मीडिया से नहीं नाराज हैं, वो पीटीआई के मामला वही सलमान खान राजा की लड़ाई से चला था। बाइकाट किया। अब आपने 15 दिन उनके बारे में बात नहीं करनी, उन्होंने देखें बाइकाट कर दिया। इस बाइकाट का एहतराम करना चाहिए। ये फिर कल किसी टॉक शो में बैठेंगे, ये आप रहने दें। उन्होंने देखो ऑन एयर का 15 दिन नहीं देखते हैं, चलिए इसी पर बात करेंगे, देखेंगे बैठते हैं या नहीं बैठते। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, बिलावल साहब की बात करेंगे और नायब मलिक रियाज साहब की भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। आजकल जो चर्चे हैं वो प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज की करप्शन के चर्चे हैं। नैब ने पैगाम लिख भेजा है, इश्तिहारी करार दे दिया है और करप्शन की दास्तानें इस टाइम हर जगह ज़बां ज़द-ए-आम हैं। इस हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब भी कुछ फरमा रहे हैं और कह रहे हैं वो शख्स जिसके खिलाफ, उसकी करप्शन के खिलाफ कभी कोई आवाज़ बुलंद नहीं किया करता था, आज उस शख्स को कटहरे में खड़ा किया जा रहा है। और भी बहुत कुछ फरमाया। ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे हैं पहले आप सुनिए, फिर उस पर बात करते हैं। देखूंगा कितनी कवरेज मिलती है, तो उसके बाद जो है फिर दूसरी किस्त भी जब करूंगा। अगर मुझे आप लोगों ने कोई मेरा हौसला अफजाई की मेरी मीडिया ने, तो एक नींद आती है, यानी कि नाम जो है आ जाए मलिक रियाज का, तो स्क्रीन के ऊपर जो है ना खामोशी छाए। डरते हैं आज भी लोग मलिक रियाज साहब से? अच्छा, कुछ मीडिया हाउसेज में ये प्रॉब्लम चल रहा है, खैर हम में नहीं चल रहा। प्रॉपर्टी हम टाइकून न्यूज़ में ये नहीं है, कुछ में है कि नाम नहीं लिया जा रहा, प्रॉपर्टी टाइकून कहा जा रहा है, और वही मेरा मतलब है। और आज़ादी सहाफ़त की वहाँ बात भी की जा रही है और नाम भी मलिक रियाज साहब का लेने से इज्तनाब किया जा रहा है और उन्हें प्रॉपर्टी टाइकून किया जा रहा है, बीप कर दिया जाता है। तो आज ख्वाजा आसिफ साहब ने मीडिया का ये चेहरा जो है कहा, उन्होंने कहा जी कि हम जब मलिक रियाज की चार्जशीट पेश करते हैं तो मीडिया दिखाता नहीं है, बीप कर देता है और उनका नाम के आगे बीप कर देता है, उनका नाम आना नहीं चाहता है। और कई एंकर्स जो हैं वो नाम लेने की बजाय प्रॉपर्टी टाइकून कहते हैं। तो ये बड़े अफसोस की बात है, ये एक। और लेकिन बहरहाल ये माजी की हकीकत है कि मलिक रियाज साहब का इस मुल्क पे बहुत होल्ड रहा। कई चेयरमैन नैब उन्होंने लगवाए, हुकूमत की व्हीलिंग डीलिंग में मलिक रियाज साहब हमेशा चेयरमैन नैब लगवाते रहे। ये पिछले चेयरमैन नैब जावेद इकबाल साहब भी उनके बहुत करीबी और कुर्बर, वो रहते भी बैरिया टाउन में तो थे। उन्होंने भी जवाब दर जवाब खत लिखा है ना कि मेरे पास भी बड़े राज, वो तो सब कह रहे हैं दे पोशीदा दें, कौन उन्हें मना कर रहा है राज देने से? देखें, अगर गवर्नमेंट उनसे ब्लैकमेल हो रही हो तो ख्वाजा आसिफ साहब आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ना करते। गवर्नमेंट को कोई परवाह ही नहीं, वो कहते हैं बताएं राज जो हैं आपके पास, बड़े बड़े राज हैं, वो कहते हैं बताएं, वो हिम्मत करें ना जी। खां मलिक साहब थ्रेट क्यों करती हैं? नाम ले लें, पर शुरू तो इमरान खान से करना है ना, ले लें जिसका मर्जी नाम है। सहाफी, सियासतदान, जनरल्स, बहुत कुछ, लंबी लिस्ट। मेरा और आपका नाम तो नहीं है, हमें फिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। मेरा तो हमें हमारा कोई चांस ही नहीं है, हमें मलिक साहब ने ना कुछ दिया है, ना हमारा मलिक साहब हमने कभी मांगा है, अल्लाह का शुक्र है। जिनका रहा है वो प्रॉपर्टी टाइकून कहते हैं, वो उनसे नाम नहीं लिया जाता जिनका रहा है, ठीक है ना। उनकी जुबान से मलिक साहब का नाम नहीं निकलता, उनकी जुबान से प्रॉपर्टी टाइकून। अच्छा, ख्वाजा साहब ने एक और बड़ी बात की है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी मलिक रियाज पर हाथ डाला गया हो। ये नहीं हुआ। अब क्यों बदल गए? करप्शन फ्री मुल्क है, इदारों का, करप्शन फ्री मुल्क है मलिक रियाज साहब के साथ। अब कोई मलिक रियाज का तनख्वाहदार इस वक्त इक़्तिदार में नहीं है, ना फौज में ना हुकूमत में। आप कह लें वज़ीर दफ़ा उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वज़ीर आज़म की हिदायत पे कार्रवाई हो रही है। फौज के सरबराह उनको वो कहते थे, वो क्या है, फौज को के सरबराह वज़ीर आज़म वो कहते थे मेरी जेब में होते हैं, आज नहीं है। आज मलिक रियाज की जेब खाली है, उसकी जेब में ना फौजी इस्टेब्लिशमेंट है ना मुल्क की हुकूमत है। लेकिन वो कह रहे वादा माफ गवा फिर भी नहीं बनूंगा। पता नहीं बनना है नहीं बनना, इस वक्त तो मुल्ज़म है, उनको क्यों वादा माफ गवा बनाना है? वो तो खुद मुल्ज़म नंबर 1 है। मुल्ज़म नंबर 1 वादा माफ गवा कैसे होता है? वो तो खुद सजा याफ्ता है। उनका बड़ा शफाफ पैसा लंदन में पकड़ा गया था ना, जो यहाँ आया है। बहरहाल हम नैब पे बात करना चाहते हैं आज। देखें, पाकिस्तान में ना रियल एस्टेट का फ्रॉड बहुत बड़ा फ्रॉड है। हमारे यहाँ कई हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं जो प्लॉट नहीं देती हैं, पैसे ले लेती हैं। पैसे कितने हमारे पाकिस्तानियों के इसी तरह से जाया हो चुके, बर्बाद हो चुके, लोगों ने खुदकुशियां कर ली। वाहिद इदारा है जो रियल एस्टेट के फ्रॉड को कैटर करता है, वरना मुल्क में कोई इदारा नहीं है। मतलब अगर किसी हाउसिंग सोसाइटी ने मुझसे पैसे लिए हैं प्लॉट के और मुझे प्लॉट नहीं दिया, मेरे पास दाद रसी के लिए नैब के अलावा कोई नहीं है। और नैब के ऊपर भी बहुत सारी कदगंज लगा दी गई हैं, इतने इफेक्टिव हो, इतना ये हो, 50 करोड़ से ऊपर हो, फिर जाके। लेकिन फिर भी ये हाउसिंग फ्रॉड पे मैं ये कहना चाहता हूँ, नैब की कारकर्दगी बहुत अच्छी है। अब हमारे पास पंजाब के डीजी नैब अमजद औलख साहब का एक शॉट है जिसमें वो 2 साल की कारकर्दगी बता रहे हैं। हाँ। वो जरूर सुने, क्या कारकर्दगी है नैब की 2 साल की। अमजद औलख साहब ने क्या बयान किया, सुनते हैं जी। पिछले 2 सालों में जब से आपने इस अदारे की कमान संभाली, तो जैसे मैंने बताया कि ये 6ठी तकरीब है, तो पिछली 5 तकारीब में नैब लाहौर ने करीबन 26,000 लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह 26,000 लोगों को करीबन 12 अरब रुपया तकसीम किया है।
یہ قابل تحسین ہے. فیلڈ فارمیشن جو میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے, میرے افسران بیٹھے ہوئے ہیں, یہ انہیں کی کاوشیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے, کریڈٹ دیا انہوں نے, یہ بہت بڑی بات ہے. 26,000 لوگوں کو 12, یہ وہ پیسے ہیں جیسے میں نے اگر 5 لاکھ کا پلاٹ خریدا ہے, 10 لاکھ کا پلاٹ خریدا ہے, مجھے پلاٹ نہیں دیا گیا تو اس ریئل اسٹیٹ ٹائکون سے پیسے نکلا کے ایڈجسٹ کروائے گئے سے پیسے نیب واپس لے کر دیتا ہے متاثرین کو کہ اچھا آپ کو پلاٹ نہیں ملا تو آپ پیسے ہی تو واپس دیتے ہیں. اچھا, اس میں گزشتہ دنوں نا کل نیب لاہور میں ایک تقریب ہوئی جس میں 8,310 متاثرین میں 70 ارب روپے کے پلاٹ تقسیم کیے گئے اور 97 کروڑ مالیت کے چیک بھی تقسیم کیے. اچھا, یہ جو 8,310 متاثرین ہیں نا, یہ 2003 سے ان کو پلاٹ نہیں مل رہے تھے. یہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا فراڈ تھا 2003 سے, جس نے یہ 8,310 لوگوں سے پلاٹ کے پیسے لیے ہوئے تھے اور یہ ان کو نہ پلاٹ دے رہی تھی نہ پیسے دے رہی تھی. تو نیب نے ان 8,310 لوگوں میں کل 70 ارب روپے کے پلاٹ تقسیم کرائے ہیں, پلاٹ لے کر دیے ہیں جو 20-21 سال سے نہیں مل رہے تھے. اور ابھی تو یہ 8,000 کی فگر بہت تھوڑی ہے, بہت تھوڑی نہیں, انہوں نے کہا 2 سال میں 26,000 لوگوں کو انہوں نے دیے ہیں, کمپنسیٹ کرایا. لیکن کل یہ 8,310 لوگوں میں پلاٹ تقسیم ہوئے ہیں اور 97 کروڑ روپیز کیش بھی تقسیم کیے گئے کہ چیک بھی دیے گئے. مطلب 70 ارب کے پلاٹ دیے گئے ہیں اور 97 کروڑ روپیز کے چیک بھی دیے گئے, کیونکہ جن کو پلاٹ نہیں دیے گئے ان کے پھر پیسے ان کو واپس دیے گئے, کچھ کو چوائس بھی دیا جاتا ہے. تو یہ پنجاب کی تاریخ کی نا سب سے بڑی سیٹلمنٹ ہے جو 71 بلین کی ہوئی ہے پچھلے دنوں. نیب بڑے اچھے کام کر رہا ہے آج کل, نیب بڑے اچھے کام کر رہا ہے. ہاں جی, نئے چیئرمین نیب ویسے تو ان تمام متاثرین سے معافی مانگنے بھی ان کے گھر گئے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد صاحب جو ہے نا, وہ جو بگیٹی صاحب نے خودکشی کر لی تھی, ان کی قبر پہ فاتحہ کہنے بھی گئے تھے اسد منیر صاحب. اور جب سے یہ اب نیب نے کام یہ کیا ہے کہ اب نیب میڈیا کو انٹرویوز نہیں دیتا. پہلے جو نیب تھا نا وہ میڈیا بہت میڈیا اورینٹڈ تھا. موجودہ نیب جو آپ دیکھیں نا, کل انہوں نے 70 بلین کے ارب کے پلاٹ بانٹے ہیں لیکن میڈیا کو پتہ نہیں چلا. تو وہ اصل میں صحیح حقدار تک پہنچے بھی ہیں کہ نہیں؟ حالانکہ ان کو چاہیے میڈیا کو وہاں بلاتے تاکہ ٹرانسپیرنسی رہے. 8,310 لوگوں کو اگر یہ پلاٹ لیٹر دیتے تو نیب کی کوئی واہواہی ہوتی. لیکن آپ میرا خیال ہے جو نئے چیئرمین نیب ہیں نذیر احمد صاحب, انہوں نے میڈیا سے بالکل اعلان لا تلقی ٹف ٹائم بڑا دیتا ہے نا میڈیا. میڈیا ٹف ٹائم دیتا ہے, میڈیا کراس جو ہے نا ڈبل ایج حقائق کھول کے سامنے رکھ دیتا ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے, ویسے ہی نہیں آپ بچ سکتے. تو لیکن یہ 70 ارب کی سیٹلمنٹ ہے. اسی طرح نیب لاہور میں بزنس کمیونٹی کے لیے بزنس سہولت سیل بھی انہوں نے بنایا. تو اوور آل جو ہے نیب جو ہے وہ کافی کام کر رہا ہے. اوورسیز پاکستانیوں کی پراپرٹی سے متعلقہ مسائل کے حل کے لیے بھی لاہور میں سہولت سینٹر قیام. اچھا, اوورسیز کے ساتھ پراپرٹی کے بہت فراڈ ہے. بہت, ایک تو وہاں ان کے پلاٹوں پہ قبضہ ہو جاتا ہے, وہ قسطیں دیتے ہیں, ان کو پلاٹ نہیں ملتے. تو میرے خیال میں ہمیں نیب کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے ریئل اسٹیٹ کے فراڈ کے لیے. ویسے تو آج کل ملک ریاض صاحب کے پیچھے نیب پڑی ہے جو پاکستان میں پراپرٹی ٹائکون جن کو کا خطاب ہے جن کے پاس, تو اس پراپرٹی ٹائکون کے پیچھے بھی تو نیب ہی اس وقت ہے, کچھ اور ادارے میں تو ضرورت نہیں ہے پراپرٹی ٹائکون کے پیچھے جانے کی. تو اس لیے میرے خیال میں یہ جو لوگوں, میں نے کہا کوئی پازیٹیو خبر بھی لے لیں, لوگوں کو 70 ارب کے پلاٹ ملے تھے, میری نظر سے اب اللہ کرے وہ 70 ارب وہی ہوں جن کے ساتھ فراڈ ہوا تھا, اور یہ بھی جلدی منظر عام پر آ جائے گا, انہی کے ساتھ ہوا تھا. تو بہرحال ہمیں نیب کو ری شیپ کرنا چاہیے. نیب ایک کرپشن کو ختم کرنے کا ادارہ ہے, اس کا بہت پولیٹیکل یوز ہوا ہے, اس کا پولیٹیکل یوز نہیں ہونا چاہیے, اس کا صرف کرپشن کے خلاف یوز ہونا چاہیے. اب آپ کہیں جی اس کو سیاسی مقدمات سے دور رکھیں تو پھر سیاستدان کرپشن کرے تو ان کے مقدمات کہاں لے جائیں. لیکن انتقامی کارروائی کے لیے نیب کو استعمال نہیں ہونا چاہیے. جو نیب کے اندر سے سیاسی جماعتیں نکلتی رہی ہیں نا, وہ سلسلہ بند ہو جانا چاہیے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ کافی سیاسی جماعتیں نیب کے دفتر سے نکلی ہیں. لیکن موجودہ چیئرمین نیب نے آ کے نیب کو بہت آف اسکرین کر دیا. اب آپ کو نیب ٹاک شوز میں نہیں ملے گا. پہلے تو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے, نیب یہ کرتا ہے, نیب یہ کرتا ہے. اب تو نیب سارا, میرے خیال سے سارا فوکس ملک ریاض کی طرف ہے. آپ کو لگتا ہے, مجھے لگتا ہے یہ جو 8,310 متاثرین ہیں فوکس اس طرف تھا, لیکن اپنا اپنا فوکس ہے. ملک ریاض روز ڈسکس ہو رہا ہے, ہمیں لگتا ہے ساری نیب ملک ریاض کے پیچھے پڑ گئی ہے. مجھے لگتا ہے یہ 8,310 متاثرین میں جو 70 ارب کے پلاٹ ہیں اور جو 97 کروڑ کے چیکس دیے گئے ہیں, سارا فوکس مجھے تو اس طرف لگ رہا ہے, کیونکہ یہ چھوٹی سیٹلمنٹ تو نہیں ہے. محسن نقوی صاحب کی بھی تھوڑی سی بات کر لیں. ہم محسن نقوی صاحب کی کر لیں. محسن نقوی صاحب کا جو دورہ ہے, آپ کو امریکہ کا دورہ کتنا
purposeful اور آپ کتنا. اپنی رائے بتا دیں, آپ کا دل بہت چاہ رہا ہے اس دورے پہ تبصرہ کرنے کے لیے, کیونکہ آپ تبصرہ کر لیں. نہیں یہ آج رائٹ میں آپ بلاول صاحب سے بھی سوال کیا تھا, صحافیوں نے پوچھا کہ آپ کو تو انویٹیشن تھا, تو کہہ رہے انویٹیشن تھا یا نہیں تھا, میڈیا نے خبر چلائی تھی, میڈیا سے انفارمیشن ہے. بہرحال محسن نقوی صاحب ضرور گئے. اب محسن نقوی صاحب کا یہ کتنا دورہ جو ہے وہ بہترین ثابت ہوا, یہ تو آنے والے دن جن 2 لوگوں کو وہ ملے ان 2 لوگوں نے فری عمران خان کا ٹویٹ کر دیا. آپ یہی کہنا چاہتی ہیں نا کہ جو جن 2 کانگریس مین کو وہ ملے ان دونوں کانگریس مین نے فری عمران خان کا ٹویٹ کر دیا. جو نہیں بھی ہونا تھا اب اس کا دوسرا اینگل بھی ہے کہ جی دیکھیں ٹرمپ کے آنے سے بڑی امیدیں تھی پی ٹی آئی کو, ہیں تھی نہیں ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جی بائیڈن کے دور میں تو 300 سے زیادہ کانگریس مین ان کے ساتھ تھے, اب صرف 2 نے ٹویٹ کیا, اس کا مطلب حمایت 300 سے کم ہو کے 2 پہ آ گئی ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کے مخالف ہوں ان کو ملنا بھی تو ضروری ہے نا. اگر محسن نقوی صاحب ان کانگریس مینز کو ملے ہیں جو کانگریس مینز آپ کی سائڈ پہ نہیں ہیں اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہے, تو اس کو بھی کوئی نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. کم از کم ان کے پاس پہنچے, انہوں نے اپنی بات کی, اس بات کا اثر ہوا یا نہیں ہوا. کیا بات کی ہوگی میٹنگ میں؟ خان ہی رہ گیا تھا, پاکستان کی بات کی ہوگی. انہوں نے بھی بات, انہوں نے کہا ہوگا کہ عمران خان پر کرپشن کیسز ہیں, گڑی بیچ کے کھا گیا ہے, تو انہوں نے سوچا تو ہوگا کہ پاکستان میں اور کوئی مسئلہ نہیں خان کے نہیں, پر وہ یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرپشن چھوڑ دیں. امریکہ میں تو کرپشن کے ختم کرنے کے بہت ہائی سٹینڈرڈ ہے, لہذا اس دورے کو دونوں طرح دیکھا جا رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کچھ لوگوں کے خیال میں یہ بہت ناکام دورہ ہے, کیونکہ وہ جن 2 لوگوں کو ملے دونوں نے ٹویٹ کر دیے, ان کی ملاقات کے فوراً بعد ٹویٹ کر دیے, جو ڈپلومیٹک فیلئرز کی زمرے میں آتا ہے, اور اس کو ڈپلومیسی کا فیلئر کہا جاتا ہے. اور دوسرا اینگل یہ ہے کہ جی کم از کم انہوں نے مخالفین کو ریچ کیا, وہاں جا کر بات کی, اپنا موقف پیش کیا, جو بھی اپنی جگہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. تو لہذا دونوں طرح دیکھا جا سکتا ہے اس دورے کو. آپ اپنی نظر سے دیکھ لیں, وہ اپنی نظر سے دیکھ رہی ہیں, میں دونوں کی نظر سے دیکھ رہا ہوں, کیونکہ پیسہ تو عوام کا ہے, عوام کے پیسے سے نہیں, میرا خیال ہے وہ ذاتی پیسے پہ گئے ہوئے. ہاں اچھا چلے بات کر لیں گے. اب یہاں پر بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آنے کے بعد کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ایک سکینڈل جس پر بات کرنی ہے, ایک اسسٹنٹ اٹارنی جنرل ہیں جنہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے سینئر جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس شکایت درج کروائی ہے. آج ہمارے ساتھ ہی موجود ہے اسٹوڈیوز میں اسسٹنٹ اٹارنی جنرل شیراز زکا صاحب. شیراز صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. مزمل صاحب اوور ٹو یو. دیکھیں, میں اس سے پہلے کہ ہم شیراز صاحب کو دیں, دیکھیں پاکستان کی عدلیہ کا ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے اسٹے آرڈرز. اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں گورنمنٹ کہتی ہے کہ جو ٹیکس کے معاملات ہیں ان پر اسٹے آرڈر سالہ سال چلتا ہے اور گورنمنٹ ٹیکس نہیں اکٹھا کر سکتی. ٹھیک ہے نا, آپ کمپنی پر ٹیکس لگاتے ہیں, کمپنی جا کے ایک اسٹے آرڈر لیتی ہے اور پھر وہ اسٹے آرڈر جو ہے وہ کئی سال چلتا رہتا ہے اور پھر پاکستان کو ٹیکس نہیں ملتا. یہ جو شیراز زکا صاحب نے جس طرف اشارہ کیا ہے, انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے شمس مرزا, جو جسٹس شمس محمود مرزا صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک درخواست درج کرائی ہے. مشکل میں ڈل گئے ہیں ویسے یہ درخواست دینے کے بعد, لیکن یہ دلچسپ انہوں نے جو درخواست ہے نا بڑی دلچسپ ہے. 2017 میں ایک آئل کمپنی کو 440 کروڑ روپے پیٹرولیم لیوی نہ جمع کرانے پر ایف آئی اے نے نوٹس بھیجا کہ آپ پیٹرولیم لیوی جو ٹیکس ہے وہ جمع نہیں کرا رہے آئل کمپنی کو, اور آپ کو ایف آئی اے نے اس کا ایک نوٹس بھیجا. اس کمپنی نے 2017 میں لاہور ہائی کورٹ سے جا کر اس کے اوپر سٹے لے لیا. آج 2025 ہے, 7 سال ہو گئے ہیں, وہ سٹے آرڈر نہیں ختم کرا سکی حکومت پاکستان. حکومت پاکستان کا ٹیکس کا اربوں روپے کا نقصان ہوا, لیکن وہ سٹے جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکا. اچھا, اب شیراز زکا صاحب نے ایک بڑی دلچسپ بات کی, چونکہ جسٹس شمس محمود مرزا صاحب یہ سٹے چلا رہے ہیں 6-7 سال سے, 7 سال سے کیس ان کے پاس ہی ہے, تو انہوں نے پروفیشنل جوڈیشل مس کانڈکٹ کی درخواست سپریم جوڈیشل کونسل میں جمع کرائی کہ جسٹس شمس مرزا صاحب نے 7 سال سے ایک سٹے آرڈر دیا ہوا ہے اور وہ اس کی ہیئرنگ بھی نہیں کر رہے, ہر دفعہ ایڈجرنمنٹ ڈال دیتے ہیں. آخری ہیئرنگ دسمبر 2024 میں تھی اور انہوں نے اپریل کی تاریخ ڈال دی. تو اب شیراز زکا صاحب نے ہمت کر کے جج صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواست جمع کرا دی. اس کے بعد یہ بھی کافی مشکل میں ہے, تو ہم نے آج ان کو اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے. میں نے کہا تھوڑا سا پہلے ذرا پریمبل کر دیں
شیراز اختر صاحب کی سٹے 7 سال سے کیوں نہیں ٹوٹا؟ مطلب کلاسک ایگزامپل ہے، ٹیکس کا معاملہ ہے، پیٹرولیم لیوی ہے، حکومت پاکستان کو ٹیکس ملنا ہے، آئل کمپنی نے نہیں، یہ 7 سال سے سٹے کیسے چل رہا ہے؟ دیکھیں جس معاشرے میں وکیلوں کی فیس ویلیو دے کے سٹے آرڈرز جاری ہوں گے اس معاشرے میں یہی کچھ ہوگا. پاکستان کا ورلڈ جسٹس انڈیکس میں 140واں نمبر ہے. وہ 140واں نمبر اس طرح کے ججز کی وجہ سے یہ ڈس آنیسٹی کا شکار ہیں، یہ میلا فائڈی کا شکار ہیں، یہ ان ایفیشنسی کا شکار ہیں، اور یہ وکیلوں کی فیس ویلیو دے کے 8-8 10-10 سال کے لیے سٹے آرڈرز جاری کرتے ہیں. اگر اب فیوچر میں جسٹس شمس محمود مرزا جیسا جج جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بن جائے، نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں ان 7 سالوں میں آپ ان کے پاس پیش ہوئے ہیں، آپ نے سٹے توڑوانے کی کوشش کی ہے؟ ہم نے یہ پچھلے 1 سال سے ان کی کورٹ میں ایز اسسٹنٹ اٹارنی جنرل تھا. پچھلے 7 سالوں میں ان کی عدالت میں کئی اسسٹنٹ اٹارنی جنرل آئے اور میرے اس 1 سال میں 3 دفعہ اس کیس میں بحث ہوئی، لیکن یہ ہر دفعہ یہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے، یہ سٹے آرڈر ایکسٹینڈ کر کے یہ آگے کی ڈیٹ دیتے تھے. اس دفعہ آخری ڈیٹ پہ یہ ہوا کہ سارے آرگومنٹس ہو گئے، ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا. انہوں نے 20 دن تک اپنی ٹیبل پہ فائل رکھی اور 20 دن کے بعد کہا کہ مزید آرگومنٹس کے لیے کیس کو 4 مہینے کے لیے ایڈجرن کیا جا رہا ہے. اگر مزید آرگومنٹس کے لیے تھا تو کیس فائل آپ نے 20 دن کے لیے اپنی ٹیبل پہ کیوں رکھی؟ اگر مزید آرگومنٹس کے لیے کیس تھا تو آپ شارٹ ڈیٹ دیتے، آپ نے 4 مہینے کی ڈیٹ دے دی. اور یہ ریڈ لسٹ کیس تھا. جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب ایک بڑا ریولوشنری نظام قائم کر کے گئے تھے کہ جو ریڈ لسٹ کے کیسز ہیں ان کو فوقیت دی جائے گی. آئل مارکیٹنگ کمپنی کا کیس ریڈ لسٹ کیس ہے، اس کو پہلے ڈیسائیڈ ہونا تھا. جسٹس سید منصور علی شاہ نے ایک بڑا ریولوشنری سسٹم قائم کیا تھا کہ جو ریڈ لسٹ کے کیسز ہیں ان کو اسپیشل توجہ. ریڈ لسٹ کیسز کیا ہوتے ہیں؟ ریڈ لسٹ کیسز وہ ہیں جو 4 سے 5 سال پرانے ہو جائیں، وہ ریڈ لسٹ کیس بن جاتے ہیں. یعنی کہ جج کی ایک جو ہے اس کی جو پرائم امپورٹنس ہوگی اس پہ توجہ ہوگی کہ ان کیسز کو ایڈجوڈیکیٹ کیا جائے، وکیلوں کو ایڈجرمنٹس نہ دی جائیں. اب یہ کیا کر رہے تھے، یہ ان ایس او پی، یہ اس رول کی جو جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب جو سسٹم قائم کر کے گئے تھے، اس کو انہوں نے اس رول کو انہوں نے وائلیٹ کیا. انہوں نے کیا کیا، یہ پی ٹی آئی کے کیسز سیکنڈ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے. چھوڑیں، ہم پی ٹی آئی کے کیسز کی ابھی بعد میں کرتے ہیں آپ کے ساتھ. ابھی یہ بات ہے کہ کیا مروجہ قانون ہے کہ ٹیکس معاملات کے کیسز میں کتنے سال تک سٹے دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ 7 سال، یہ 2017 سے سٹے چل رہا ہے اور یہ مسلسل شمس مرزا صاحب کے پاس یہ ہے، کسی اور جج کے بعد یہ کیس نہیں لگا. یہ انہی کے پاس رہا. جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے 2017 میں پہلی دفعہ سٹے آرڈر جاری کیا تھا. 2018 میں وہ چلے گئے، ان کی سپریم کورٹ میں اپوائنٹمنٹ ہوگی. اس کے بعد سے 7 سے 6-7 سال ان کے پاس ہی چلتا رہا. انہوں نے متعدد دفعہ لاسٹ اپرچونٹیز بھی دی، اس کے بعد پھر سٹے آرڈر ایکسٹینڈ کر دیا. سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں کہ آپ آخری موقع دیں گے تو اس کے بعد آخری قطعی موقع نہیں دیں گے. سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں، انہوں نے اس ججمنٹ کی بھی وائلیٹ کی. تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس ایک ہی جج صاحب جسٹس شمس محمود مرزا صاحب کے پاس 7 سال سے پینڈنگ ہے اور 7 سال سے انہوں نے سٹے قائم رکھا ہوا. انہوں نے 6-7 سال سے سٹے آرڈر قائم کیا ہوا ہے. اور یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں سٹے آرڈر ہے؟ ایف آئی اے میں انکوائری چل رہی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کو 401 ملین کی پیٹرولیم لیوی کی ایویژن کا لاس ہوا ہے. میں گورنمنٹ آف پاکستان کا بڑا جان فشانی سے مقدمہ لڑا ہے. میں نے 3 دفعہ اس کیس کو آرگیو کیا. میں جو کر سکتا تھا میں نے کیا، لیکن آخر کار میرے پاس راستہ کوئی نہیں تھا. پر آپ نے یہ جو درخواست سپریم جوڈیشل کونسل میں دی ہے، یہ کس قانون کے تحت دی ہے کہ اگر جج صاحب سٹے خارج نہ کریں تو ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواست دی جا سکتی ہے؟ یہ مزمل صاحب، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. 26ویں ترمیم کے بعد ایک جج کو ان ایفیشنسی کی بنیاد پر ریموو کیا جا سکتا ہے. ہم نے آرٹیکل 209 سب کلوز 5 اور سب کلوز 6 کے تحت ایک ایز اے وسل بلوور، ایک ایز اے انفارمر ایک انفارمیشن دیا ہے کہ آپ کی لاہور ہائی کورٹ کی عدالت میں جسٹس شمس محمود مرزا صاحب یہ کام قائم کر رہے ہیں. پاکستان کا ہم نے یہ بھی ریفر کیا کہ پاکستان کا ورلڈ جسٹس انڈیکس میں 140واں نمبر ہے. وہ اسی وجہ سے ہے کہ جب ججز جو ہیں وہ لائرز کی فیس ویلیو دے کے سٹے آرڈرز جاری کریں گے 8-8 10-10 سال کے لیے. آپ کا مطلب ہے کہ اگر کوئی جج 7 سال تک مقدمہ ڈیسائیڈ نہ کرے یا سٹے ڈیسائیڈ نہ کرے تو وہ اب 26ویں آئینی ترمیم کے تحت وہ ان ایفیشنسی میں آئے گا اور اس کو نکالا جا سکتا ہے. لیکن 26ویں آئینی ترمیم میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اگر 7 سال تک جج کیس ڈیسائیڈ نہ کرے. ہم نے یہ کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ کہا گیا کہ جج کو ان ایفیشنسی کی بنیاد پر ریموو کیا جا سکتا ہے. ان ایفیشنسی کا مطلب ہے نیگلیجنس. ان ایفیشنسی کا مطلب ہے کہ آپ نااہل ہیں،
آپ کو یا پروپوزیشن کی سمجھ نہیں آ رہی یا آپ وکیلوں کی فیس ویلیو دے کے اسٹے آرڈر جاری کر رہے ہیں. اچھا اس میں بدنیتی بھی ہے. اب آپ کو گورنمنٹ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ آپ نے ریفرنس تو فائل کر دیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں حکومت پاکستان کی محبت میں, لیکن اب آپ کی جو آپ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل ہیں آپ کی نوکری خطرے میں ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ نکال دیں گے آپ کو. جی وہ ان کی جسٹس شمس محمود مرزا صاحب کی جو لا فرم تھی نا, ان کے پارٹنر ہیں مرزا نصر صاحب. مرزا نصر صاحب جو ہیں وہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں. انہوں نے مجھے تھریٹ دی کہ استعفیٰ دو, گھر جاؤ. تمہیں گورنمنٹ آف پاکستان کا کیس کیوں اتنا زیادہ تم پریس کر رہے ہو جیسے شمس محمود مرزا کی عدالت ہے. میں نے کہا سر میری ذمہ داری ہے, میں گورنمنٹ آف پاکستان کا. اٹارنی جنرل صاحب سے آپ نے بات کی؟ میں نے اٹارنی جنرل صاحب سے بھی بات کی ہے. اٹارنی جنرل صاحب نے بھی مجھے ڈسکریج کیا. جو اٹارنی جنرل صاحب جو ہے وہ اٹارنی جنرل صاحب بننے سے پہلے جو تھے وہ بڑی بڑی کارپوریشنز کے وکیل رہ چکے ہیں. انہوں نے بھی مرزا نصر احمد صاحب کے ذریعے سے یہی کہا کہ گھر جاؤ, کیونکہ یہ سب مل کے سیکٹری پیٹرولیم کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. سیکٹری پیٹرولیم جو ہے وہ اس آئل مارکیٹنگ کمپنی کا چیئرمین بھی ہے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کے پینل میں بھی شامل ہے. تو پھر تو یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو گیا. یہی تو کیس ہے. جسٹس شمس محمود مرزا صاحب کیوں نہیں ڈیسائیڈ کر رہے؟ ہم نے یہ سارا ریکارڈ پہ چیزیں لے کے آئے. سیکٹری پیٹرولیم جو ہے ایڈیشنل سیکٹری پیٹرولیم مومن آغا صاحب جو ہیں وہ ٹوٹل پارکو کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بھی ہیں اور اس کے چیئرمین بھی ہیں. انہوں نے ریکوری کرنی تھی. پچھلے 2011 میں پیٹرولیم لیوی کی ایویژن ہوئی ہے. اب جتنے 2012 سے لے کے 2025 تک جتنے ایڈیشنل سیکٹری پیٹرولیم آئے انہوں نے کیوں نہیں ریفرنس بھیجا ایف بی آر کو کہ وہ ریکور کرے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اب اس وقت ایڈیشنل سیکٹری ہیں مومن آغا صاحب. اب مومن آغا صاحب جو ہیں وہ ٹوٹل پارکو کے چیئرمین بھی ہیں اور بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بھی شامل ہیں. وہ ٹوٹل پارکو کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں, وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے خلاف جا رہے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان اچھا یہ اگر آپ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نہیں رہتے تو آپ یہ درخواست انفرکچوس ہو جائے گی سپریم جوڈیشل کونسل میں, پھر آپ درخواست ختم ہو جائے گی. دیکھیں 26ویں ترمیم کے اندر سب سے اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ آرٹیکل 209 سب کلوز 5 میں لکھا ہوا ہے کہ انفارمر کوئی بھی ہو سکتا ہے. انفارمر ایک عام آدمی بھی ہو سکتا ہے. انفارمر جو ہے وہ ایک اسسٹنٹ اٹارنی جنرل بھی ہو سکتا ہے. تو آپ پھر اس درخواست کو پرسو کریں گے اگر آپ کی نوکری چلی بھی گئی؟ تو میری نوکری چلی بھی گئی تو میں تو پرسو کروں گا, کیونکہ میں نے گورنمنٹ آف پاکستان کا جاں فشانی سے مقدمہ لڑا ہے. میں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ امپریشن نہیں دینا کہ میں پیچھے ہٹ گیا. حالانکہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل مرزا نصر صاحب وہ جسٹس شمس محمود مرزا صاحب کی لا فرم کے پارٹنر ہیں. وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں, میرے پر پریشرائز کر رہے ہیں کہ استعفیٰ دو گھر. اچھا, اور ٹیکس کے کتنے معاملات میں ریکارڈ کیا ہے, کتنے سال تک سٹے چلا ہے؟ پاکستان کا ریکارڈ کیا ہے کہ کتنے سال تک سٹے چلا ہے ٹیکس معاملات میں, کہ یہ ریکارڈ بن گیا ہے 7 سال کا, اس سے زیادہ بھی ہے؟ دیکھیں ہر ریکارڈ کے بعد ایک نیا ریکارڈ بنتا ہے. پاکستان کا المیہ یہ ہے, ٹھیک ہے نا. اب مسئلہ یہی ہے کہ یہی ہم پاکستان کا ورلڈ جسٹس انڈیکس میں 140واں نمبر کیوں ہے, کیونکہ 8-10 سال تک سٹے آرڈرز جاری رہتے ہیں. اب یہ مجھے کہا جاتا ہے کہ جی کسی اور کیس میں بھی تو 8 سال کا سٹے آرڈر ہے. ٹو رانگز ڈونٹ میک ون رائٹ. اگر کہیں اور غلط کام ہو رہا ہے تو میں اس غلط کام کو تو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ جی سٹے آرڈر تو پاکستان کی عدالتوں میں 8 سال تک چلتے ہیں. بھائی یہ آپ کے لیے ایک یہاں پہ ایک المیہ ہے. اب کل کو جسٹس شمس محمود مرزا صاحب جیسا جج جو ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بن جائے تو پھر یہ ہائی کورٹ کس طرح چلے گی؟ ٹھیک ہے. اب اس کے بعد میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک ریڈ لسٹ کیس کو آپ جلدی ڈیسائیڈ نہیں کر رہے. 7 سال سے سٹے آرڈر دیا ہوا ہے. آپ نے 4 مہینے کی تاریخ ڈال دی ہے ریڈ لسٹ کیس میں, اور جو اس کے بعد جو 2024 میں پی ٹی آئی کے کیسز فائل ہو رہے ہیں اس کو آپ 3 مہینوں کے اندر آپ ڈیسائیڈ کرنا. ٹھیک ہے, آپ نے اچھا کیا, آپ نے اچھا کر دیا, ڈیسائیڈ کیا. شیراز آپ پریشر ایکسیپٹ کریں گے, ریزائن کریں گے؟ میں ریزائن یہی چاہ رہے ہیں کہ میں ریزائن کر دوں تاکہ یہ اس بات کی ریفلیکشن ہو جائے کہ جی میں تو گلٹی ہوں. میں ریزائن نہیں کروں گا, میں نہیں چھوڑوں گا اٹارنی جنرل آفس. کیونکہ یہ اٹارنی جنرل پاکستان منصور عوان صاحب نے بھی میرے اوپر پریشر ڈالا ہے, اور یہ مرزا نصر ہے, یہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہے, یہ شمس محمود مرزا صاحب کی لا فرم بھی چلاتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, نہیں دوں گا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا دیکھیں, ہم باقی جو شیراز اکا صاحب نے بات کی ہے اس کو سیٹ اسائڈ رکھیں, لیکن اس حد تک تو وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ اگر 8 سال سے سٹے چل رہا ہے, 2017 سے 2025 آ گیا ہے, پیٹرولیم لیوی کا معاملہ ہے. جج صاحب کو سمجھنا چاہیے پاکستان ایک معاشی بحران کا شکار ہے. ہم دنیا سے قرض مانگتے ہیں ملک چلانے کے لیے, اور یہاں پہ بڑی بڑی کمپنیوں کے ٹیکس کے کیسز میں 8 سال سٹے دیا جاتا ہے. یہ کوئی اچھی پہچان تو نہیں ہے نا عدلیہ کی. میں نہیں مانتا کہ اس میں فرض کر لیں, میں کہتا ہوں جی اس میں کوئی میلیفائڈ نہیں ہے, جینون میرٹ پہ دیا ہوا سٹے ہے, لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہیں کیس کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. 8 سال آپ سٹے قائم رکھیں, اور وہ بھی ٹیکس کے معاملات میں. تو یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے. یہ 2 فردوں کا افراد کا کیس میں تو چلے میں اور بات کر لوں, لیکن جہاں ایک طرف حکومت پاکستان ہے
पेट्रोलियम लेवी की एम्बेजलमेंट का केस है, एफआईए ने एक्शन लिया है, नोटिस भेजा है, आपने एफआईए को कार्रवाई से रोका है, 8 साल से रोका हुआ है, 8 साल तक तफ्तीश रोकी हुई है, तो ये कैसे चलेगा? ये रवायतें तो पाकिस्तान की अदलिया में बहुत पहले से नहीं डली हुई मुजम्मिल साहब। बिल्कुल, एक केस का मामला तो नहीं है, इस तरह के हमें एज ए विसल ब्लोअर, मैं कोई शराज अक्का साहब का हामी नहीं हूँ, मैं एज ए विसल ब्लोअर ये बात कहना चाहता हूँ कि अदलिया को इस मामले को देखना चाहिए कि देखें एक केस आया है सामने, एक वकील साहब ने शिकायत की है कि 8 साल से स्टे है, वो 3 दफ़ा इसको आर्गू कर चुके हैं, 5-5 महीने की तारीख डाली जाती है, रेड लिस्ट केस है, स्टे को एक्सटेंड किया जाता है, उल्टा थ्रेटन किया जा रहा है। हाँ, क्यों इसको डिसाइड क्यों नहीं किया जा रहा? पाकिस्तान के रेवेन्यू को कितना लॉस है, कौन से सरकारी मुलाजम जो इस निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के बोर्ड पे हैं और वो हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदे भी हैं, तो ये सब मामला मेरा ख्याल है वजीर आजम को देखना भी चाहिए और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी देखना चाहिए, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भी देखना चाहिए। ये अदलिया के वकार का मामला है, हम इसको इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। इसी के साथ नाज़रीन मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए।